آپ ترمذی پڑھیں، ابو داؤد پڑھیں، حاکم کو پڑھیں، احمد بن حنبل کو پڑھیں، قسطلانی کو پڑھیں، عسقلانی کو پڑھیں، سیوطی کو پڑھیں، بہقی کو پڑھیں، طبرانی کو پڑھیں، ابن حجر مکی کو پڑھیں. 150 سے زائد اسی ایک حدیث کے میں مختلف طرق آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. 2 گھنٹے کا میرا لیکچر آلریڈی موجود ہے. حضور علیہ السلام جب آخری خطبہ ارشاد فرما کے ظاہراً تشریف لے کے گئے تو سامنے سارے زندگی بھر کی کمائی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سارے صحابہ کرام نظروں کے سامنے. میرے آقا نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اور دوسری روایت میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. فرمایا لوگوں سنو، میں تم کو سنوار کے، تم کو نکھار کے، جس ڈیوٹی کے لیے میں آیا تھا، جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے. لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی، سورج کی، لات کی، منات کی. میں نے خدا کی توحید کا تصور دیا ہے. کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا ہے. ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے. بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے، بیٹی کو میں نے گھر کے لیے رحمت کر دیا ہے. غریب کو، کمزور کو، مسکین کو تم دبا کے رکھتے تھے، میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا. ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں نے تم کو سنوارا ہے، میں نے تم کو نکھارا ہے، تم کو نماز دی، تم کو روزہ دیا، تم کو حج دیے، تم کو عمرے دیے، خدا کی توحید کا تصور دیا. تمہارے لباس سنوارے، تمہارے اخلاق سنوارے، تمہارے کردار سنوارے، تمہاری گفتار سنواری. تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے اب میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھامنا ہے، حبل اللہ دے کے جا رہا ہوں، ان کو پکڑنا ہے. اگر ان کو تھامے رکھو گے لن تضلوا، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک کی نسبت اللہ کے ساتھ، دوسری کی نسبت میرے ساتھ. اللہ کی نسبت اللہ کا قرآن ہے اور میری نسبت میری اہل بیت ہے. 2 چیزیں دے کے گئے. اور حضور فرماتے ہیں لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، قرآن اور میری اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ بھی اکٹھے آ کے ملیں گے. یارو میری بات نہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی حدیث سنا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی فرما کے گئے کہ میرے بعد ان کو پکڑنا ہے، میرے بعد ان کو تھامنا ہے، قرآن کو اور میری اہل بیت کو. قرآن ہے تھیوری، قرآن ہے لکھا ہوا تھیوری، قرآن پریکٹیکل نہیں. قرآن کا پریکٹیکل میرے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے. یعنی قرآن نے تھیوری دی کہ شہید زندہ ہے، یہ تھیوری آ گئی. اب اس کا پریکٹیکل امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے پریکٹیکل کر کے ہم کو دکھا دیا، بتا دیا کہ شہید ایسے زندہ. اس کا مطلب ہے جس نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہونا وہ میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھ لے. اسی لیے چاہے دور صدیقی ہو، دور فاروقی ہو، دور عثمانی ہو، تینوں خلفاء جب بھی ان کو کوئی مسائل پیش آتے، آپ اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، جب بھی کوئی مسائل پیش آتے تو مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پوچھا کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ اللہ کی رسی ہے، ان کا دامن تھامنا ہے، ان کی دہلیز پہ آنا ہے. آنا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. اس لیے اس دروازے پہ بڑے سے لے کے چھوٹے تک، پہلے سے لے کے آخری تک ہر صحابی رسول آتا رہا. اس لیے کہ ان کو سمجھ تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ وہ گھر ہے، یہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار ہیں. اسی لیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حسن علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر ایسے سفر کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے تو کہتے سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں. اگر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے نا قرآن اور میری سنت، یعنی میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت. اب یہ بھی جلدی جلدی سن لے. سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو، حدیث کہتے ہیں حضور کا فرمان، گفتگو. جو حضور فرما دے
وہ حدیث ہے جس پہ حضور عمل کرے نا، پریکٹیکل کر کے دکھائیں، وہ ہوتی ہے سنت رسول۔ میں صحیح بخاری کی حدیث دیتا ہوں، حضور کے پاس گو کا گوشت رکھا گیا، گو کا، حضور علیہ السلام نے تناول نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا گو، پاس حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کھا لیا، ان کو روکا نہیں حضور نے۔ اس کا مطلب ہے گو کا گوشت کھانا یہ حلال ہے، حرام نہیں، لیکن سنت مصطفیٰ نہیں۔ سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو۔ اگر حضور سنت چھوڑ کے گئے ہیں تو سنت بھی دیکھ لیں کہ سنت کیا ہے، کہ اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، حسنین کریمین چلتے چلتے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت روک دی، شہزادوں کو اٹھا لیا، اللہ کی سنت، بڑی بات وہ کرنے لگا ہو یار، توجہ میری طرف، جو رسول کر دے وہ اللہ کی طرف سے عمل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے عبادت اللہ کی چھوڑ دی حسنین کریمین کے لیے، یہ حضور کی سنت ہو گئی۔ نماز ادا کر رہے ہیں، سجدے میں ہیں، طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، سجدے کو طول دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پاک بی بی فاطمہ تو زہرا بابا جان کو ملنے کے لیے آئے، کھڑے ہو جانا مصطفیٰ کی سنت ہے، خوش آمدید کہنا مصطفیٰ کی سنت ہے، ہاتھ پکڑنا مصطفیٰ کی سنت ہے، چومنا مصطفیٰ کی سنت ہے، اپنی نشست پہ بٹھانا مصطفیٰ کی سنت ہے، حسنین کریمین کو پاک کندھوں پہ بٹھانا، سیر کروانا، چکر لگانا مصطفیٰ کی سنت ہے، علی علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھانا خانہ کعبہ میں بت توڑتے وقت مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن اور میری اہل بیت یہ چھوڑ کے گئے، پھر بھی اہل بیت، قرآن اور میری سنت، پھر بھی آنا اہل بیت کے در پہ پڑے گا۔ اس لیے دلوں میں وسعت پیدا کرو، کوئی ٹھیکیدار نہ اہل بیت کا ہے، اہل بیت کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں بنتا۔ ہم اس کو شیعہ سنی میں الجھا کے بیٹھے ہوئے، نفرت کی دیواریں ختم کرو، تکفیریت کے ماحول کو سرد کرو، قریب آ جاؤ، نفرتیں ختم کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ مصطفیٰ کا پیغام ہے، یہ اہل بیت اطہار کا پیغام ہے، اور یہی صحابہ کرام کا پیغام ہے۔ نفرت کو ختم کر دو، ذبح کر دو، کلا کما کر دو، حضور سے محبت کرو، حضور کی اہل بیت سے محبت کرو، حضور کے صحابہ سے محبت کرو۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، مجھے بتا دیجیے گا ٹائم، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے، حضور نے فرمایا ما سالو اہل بیتی ما سالو سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارقا۔ حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، جس نے منہ موڑ لیا وہ غرق ہو گیا۔ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیا تھی؟ قرآن پڑھیں ذرا، طوفان نوح سے پہلے اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کرو، کشتی تیار ہو گئی، کہا سارے اپنے حواری، اپنے ماننے والے ان کو سوار کرو، سب سوار کرو، بچے گئی وہ، حیات اسے ملے گی، بقا اسے ملے گی جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، اس نے کہا میں نے کشتی میں سوار نہیں ہونا، بڑی خاص بات ہے یار، اور دلیل دینے لگا، کہتا ہے جب طوفان آئے گا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا، نظروں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں؟ بولیں یار، انہو لیس من اہلک، قرآن پڑھے، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، اس نے کہا میں نے کشتی میں سوار نہیں ہونا، نظروں کے سامنے ڈوب گیا۔ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت وہ نوح علیہ السلام کا بیڑا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بچے گا وہ، دوام اسے ملے گا، تقویت اسے ملے گی، بقا اسے ملے گی۔ جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، اس کشتی سے منہ موڑ کے نبی کا بیٹا نہیں بچ سکا تو امتی کس کھیت کی مولی ہے۔ اس لیے ان کی طرف آنا پڑے گا، ان کے ساتھ جڑنا پڑے گا، ان کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑے گا، ان کو تھامنا پڑے گا۔ مولا علی علیہ السلام سے لے کے آخری شہزادے تک کوئی ایک روایت لے کے آئیں کہ انہوں نے کوئی مسئلہ کہیں اور سے جا کے پوچھا ہو۔ بھائی حضور جو چیز دے کے جا رہے تھے وہ وہی ہونی چاہیے نا، کہ جس میں پاس ہر مسئلے کا حل ہو۔
قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، قرآن کی شرح کرتے ہیں اہل بیت اطہار۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو تھامیں گے تو نماز کی بھی سمجھ آئے گی، ان کو تھامیں گے قرآن کو بھی سمجھ آئے گی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن بھی کہتا ہے اگر میری سمجھ نہ آئے تو ذکر والوں سے پوچھو، اہل ذکر والوں سے پوچھو۔ اور یہ علماء بیٹھے ذکر کہتے ہیں قرآن کو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب سمجھ نہ آئے تو قرآن والوں سے پوچھا کرو۔ تو یہ قرآن والے کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی مال قرآن والقرآن ما علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ، علی اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ اکٹھے آ کے ملیں گے۔ اب آخری دو جملے دینے ہیں بس، اجازت۔ حضور نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں جوڑا ہے؟ یہ بڑی خاص بات ہے، اہل بیت کو جوڑا ہے۔ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں ہو، قرآن مجید کے ساتھ آپ انگریزی کی کتاب جوڑ سکتے ہیں؟ بولو یار۔ آپ کہیں گے اگر کوئی جوڑ دے، آپ کہیں گے بھائی یہ بے ادبی ہے، کیونکہ قرآن پاک ہے اور انگریزی کی کتاب ناپاک ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو قرآن جیسا ہو، جو قرآن کی طرح ہو۔ قرآن بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، قرآن بھی نور، اہل بیت بھی نور، قرآن بھی ہدایت، اہل بیت منبع ہدایت۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب بھی اللہ کی طرف سے، ان کا نور بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی ہدایت، قرآن بھی ہدایت، یہ بھی عالمین کے لیے ہدایت، قرآن بھی عالمین کے لیے ہدایت۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس طرح قرآن ہے، فرمایا ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا نے فرمایا ایسے جڑے ہوئے ایک سے بڑھ کے قرآن اور میری اہل بیت۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی شرح، قرآن کا عکس جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی اہل بیت ہے۔ میں اس کی سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں کہ قرآن کی طرح پاک ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے، قرآن پاک ہوتا ہے نا، جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ، قرآن پاک ہے، جب بند کر دیں پھر پاک نہیں رہتا معذاللہ، پھر بھی پاک ہے، پرماننٹ پاک ہے۔ بولے یار، پرماننٹ پاک ہے۔ آپ پڑھ رہے ہوں پھر بھی پاک، بند کر کے رکھ دیں پھر بھی پاک، پرماننٹ پاک۔ اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ناپاکی ہوتی ہے اس سے قرآن کو دور رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ بہترین غلاف، پاک غلاف، اونچی جگہ، صاف ستھری جگہ پہ۔ یہ ٹھیک بات کر رہا ہوں؟ بولو یار۔ آیت بس ختم، آیت تطہیر، آخری دو لائنیں، آیت تطہیر پڑھیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ چاہتا ہے ہر قسم کے نجس کو حضور کی اہل بیت تم سے دور کر دے۔ وہ اہل بیت کون تھی؟ سینکڑوں حوالے، وہ مولا علی، پاک بی بی فاطمہ تو زہرا، حسنین کریمین، ان کو نیچے کھڑا کر کے چادر تطہیر پھیلا کے میرے آقا نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ وہ میری اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ناپاکی اہل بیت سے دور ہے، جیسے قرآن سے ناپاکی دور ہے، جیسے قرآن پاک ایسے اہل بیت پاک۔ اس لیے حضور فرما کے جا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، دو چیزوں کو تھام لینا، قرآن اور میری اہل بیت۔ جو فقط قرآن کو تھام لے، اہل بیت سے منہ موڑ لے، وہ بھی ہدایت پہ نہیں، اور جو اہل بیت کو تھام لے قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی ہدایت پر نہیں۔ ایک ہاتھ میں قرآن، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا تو دنیا میں بھی ہدایت ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔